ہماری بات چل رہی تھی کہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور ہمارا اس بات پر ایمان بھی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کچھ کرنٹ ایشوز پر، جو ہمارے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، برننگ ایشوز ہیں، اور جس کی وجہ سے ہر بندہ اس وقت پریشانی کا شکار ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، اس کا حل کیا ہوگا۔ تو چونکہ ہم اللہ کے گھر میں ہر ہفتے جمعے کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں، جمعہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جمع ہوتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا جو ایشو اس وقت جو پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، تو ہم مل جل کر اس کا سولوشن تلاش کریں۔ سولوشن بتا دیا گیا ہے، حل کس نے بتایا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اچھا، ایک گاڑی ہے، اس کو مینوفیکچرڈ کیا گیا، اس کو بنایا گیا، بہت اچھی مہنگی قسم کی گاڑی ہے، مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے، اس کی ہر چیز بالکل بتا دی گئی ہے، آپ نے گاڑی خرید لی، لیکن اس کا یہ نہیں بتایا گیا کہ خراب ہو جائے تو ٹھیک کیسے کرنی ہے، فالٹ کیسے دیکھنا ہے اس کا، اور اس کے پارٹس مارکیٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہیں، تو وہ گاڑی کیوں خریدے گا؟ نہیں خریدے گا نا۔ کئی گاڑیاں ایسی ہیں بہت اچھی ہیں، اچھا چلتی ہیں، پیٹرول ایوریج بھی ان کی بہت اچھی ہے، میکینیکل بہت اچھی ہیں، خوبصورت ہے، لگژری گاڑیاں ہیں، لیکن ہم خریدنے سے پہلے اگر ہمیں کوئی بتا دے بھائی خرید تو لو لیکن اس کے پارٹس نہیں ملیں گے، تو ہم فوراً ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار پارٹس نہیں ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ نہیں ہے۔ تو کمپنی نے بڑی اچھی گاڑی لانچ کر دی، خراب ہو جائے تو ٹھیک کیسے ہوگی یہ نہیں بتایا، تو گاڑی فیل ہو جائے گی۔ ہمارے رب نے ہمیں بنایا، ہمارا کریٹر ہے نا، خالق ہے، بنانے کے بعد اس نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا۔ یہ بات ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اس نے چھوڑ نہیں دیا کہ بس بنا دیا اور بس بنا کے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ اب جو چاہے کرے، مرے جیے، خوش رہے، خفا رہے، غمگین رہے، جو بھی ہو، اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے ہمارے سارے مسائل کا حل بھی اس نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اچھا، بتایا کس میں؟ قرآن میں۔ کون سا قرآن؟ جس کے بارے میں خود فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بات رزق کی ہو رہی ہے، تنگی کی ہو رہی ہے، معیشت کی ہو رہی ہے۔ کس کے ہاتھ میں معیشت؟ خود فرماتا ہے اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ جس پر چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ کس کے دست قدرت میں ہے؟ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کون ہے؟ چیلنج، انداز بیان دیکھیے گا قرآن کا، کون ہے؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، فرمایا کون ہے جو تمہیں رزق دے، کون ہے جو تمہیں کشادگی دے، کون ہے جو تمہاری معیشت کو بہتر کر دے، کون ہے جو تمہارے معاشی مسائل کو حل کر دے؟ ان امسک رزقا، اگر وہ روک لے پیچھے سے
اگر اس نے پیچھے سے ڈور کھینچ لی تو پھر کون تمہیں کشادگی دے گا؟ ہے کسی کے اندر ہمت؟ ہے کوئی تمہیں ریلیف دے دے، کشادگی دے دے، تمہاری تنگی کو دور کر دے؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، فرمایا اگر ہم ڈور کھینچ لیں گے تو پھر تمہیں کوئی کشادگی دے سکتا؟ سارے زمانے میں جا کر جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے کر گزرو، لیکن تمہیں کشادگی مل سکتی نہیں ہے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ تو یہ اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ضرور ہیں کہ اللہ نے، یہ اللہ کے دست قدرت میں، وہ چاہے گا تو ہی حل ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو حل۔ بھائی کر کے دکھائیں مجھے، آپ مجھے کوئی بتائیں نا جو 100 روپے لیٹر پیٹرول کر دے، ہم جا کے سارے اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں یار۔ کوئی ہے مجھے بتائیں، کسی کے اختیار میں ہے جو کہ یار ڈالر 100 کا ہو گیا ہے جی میں کر سکتا ہوں؟ ہم جا کے سارے اس کی منت کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار مہربانی کرو یار کچھ ہمارے حال پر، لیکن کرے گا کون؟ بظاہر تو سرکمسٹینسز، بظاہر اسباب، سورسز وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں، بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جدھر دیکھتے ہیں اندھیرا نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، ہوگا کیا؟ لیکن میرا رب کر سکتا ہے۔ میں یہ اصل میں یہ میرا اصل نقطہ یہ ہے، میں جس بات پر آنا چاہ رہا ہوں، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو ہم کیا کرتے ہیں، ایمان ہے نا ہمارا۔ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے۔ اب فرق بتاتا ہوں آپ کو، ہمارا ایمان ہے لیکن یقین کمزور ہو گیا ہے، ایمان ہے لیکن یقین متزلزل ہو گیا ہے، یقین متزلزل ہو گیا ہے۔ ایمان تو ہے، کیسے انکار کریں گے؟ انکار نہیں کر سکتے آپ۔ ایمان ہے کہ وہی دے گا، اس بھنور سے وہی نکالے گا، ایمان ہے لیکن یقین۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگوں نے آ کر عرض کی، حضرت قحط سالی ہے، رزق تنگ ہو گیا ہے، غربت ہے، مفلسی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، بہت زیادہ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، زمینیں خشک پڑی ہیں، بنجر ہو گئی ہیں، جانور مر رہے ہیں، رزق نہیں ہے، بارش کے لیے دعا کریں۔ نماز استسقاء سنا ہوگا آپ نے، نماز استسقاء ادا کریں۔ بتا رہا ہوں ایمان ہے لیکن یقین میں خلل آ گیا ہے، یقین جو ہے نا وہ متزلزل ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو لیا، ایک کھلے میدان میں چلے گئے، جا کر استغفار پڑھا، خالی استغفار کیا، توبہ استغفار کی، اور استغفار کے بعد واپس آ گئے۔ اب لوگ بڑے حیران، کہنے لگے ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہم نے کہا بارش کی دعا کریں، بارش برسے، آپ نے بارش کی دعا کی ہی نہیں ہے، خالی استغفار کیا، توبہ کی اور واپس آ گئے ہیں۔ فرمایا کہ جس کے سبب سے اللہ بارش برساتا ہے اور رزق دیتا ہے وہ کام ہم کر رہے ہیں، آپ نے یہ کہنا تھا چھم چھم بارش شروع ہو گئی۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نشمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ ذوق یقین جو ہے نا، یقین اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم مانتے ضرور ہیں لیکن یقین، اس یقین کے ساتھ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اس یقین کے ساتھ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔
تو ہمارا پچھلے جمعے سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. ہماری کوشش یہ ہے اللہ کرے کہ ہم اس طرف آ جائیں، سارے آ جائیں، ساری قوم آ جائے. سولوشنز بظاہر سب اس کے تابع ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. باقی جتنے بھی اسباب ہیں، سورسز ہیں، وہ سب اس کے تابع ہیں. پہلے یہ ہے اگر وہ چاہے تو سبب کام کرے، وہ نہ چاہے تو سبب ناکارہ ہو جائے. بھائی آپ کام سے واپس آئیں، کالج سے، یونیورسٹی سے واپس آئیں، آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہوئی ہے. آپ آگے گھر والوں کو کہیں بڑی سخت بھوک لگی ہے، تو گھر والوں نے کھانا بنا کے آپ لگا دیے سامنے، کہا کہ کھا لیں، سامنے کھانا پڑا ہوا ہے. آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں، کھانا نہ کھائیں. تھوڑی دیر کے بعد کہیں مجھے بڑی زور کی بھوک لگی ہے. گھر والے پھر کہیں گے کھانا لگا ہوا ہے تو آپ کھانا کھا لیں. 5 منٹ کے بعد پھر آپ کہیں بس میں مر رہا ہوں بھوک سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ادھر بیٹھے بیٹھے چاہے جو مرضی کریں، اٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، بھوک ختم ہوگی؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں نا. ہمارا یقین ہے کہ کھانا کھائیں گے تو بھوک ختم ہوگی. یہ یقین ہے نا ہمارا. پیاس لگی ہے تو پانی پئیں گے تو پیاس. اچھا سر میں درد ہے، بڑا سخت سر میں درد ہے، واپس آئے ہیں، پیناڈول کھائیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ یار پیناڈول سے مجھے آرام آ جاتا ہے، ڈکلوران ڈال کے پیوں گا تو مجھے آرام آ جائے گا. پیناڈول کے اوپر ہمارا کیا ہے؟ یقین. کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، اس پر کیا ہے؟ یقین. پانی پینے سے پیاس ختم ہوتی ہے، اس پر کیا ہے؟ یقین. اللہ کی طرف اللہ کی قسم رجوع کرنے سے، توبہ استغفار کرنے سے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے اور دعا کرنے سے ہماری مفلسی ختم ہوتی ہے. یہ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے دیکھے قسم اٹھا کے میں نے یاد سے عرض کی ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. یہ سری لفظ ہے باموال. مجھے بتائیں 300 روپیہ لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے، اس کو 100 پہ لا سکتا ہے کوئی؟ نہیں نا. میں نے عرض کیا اگر کوئی لا سکتا ہو تو ہم سارے جا کے اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں. لیکن اس رزق میں کشادگی کر دے اللہ، اور ہمیں اس کا سلوشن بتا بھی دیا گیا ہے کہ تم ہماری طرف آؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، ہماری بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ. فرمایا کہ مال کے ذریعے ہم تمہاری مدد کریں گے. تو ہمارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، استغفار، توبہ. اچھا جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے. یہ اللہ کا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو اس عمل کی تعلیم ارشاد فرمائی. حالانکہ وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے. لیکن کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، ہے نا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اس آیت کے آخر میں کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. اللہ کے نام کی تسبیح کر اور استغفار کر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک روایت کے مطابق 200 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. یہ استغفار نا، اس کا مطلب یہ ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں، جھکیں، توبہ کریں، استغفار کریں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان کے غلام سے ان کی ملاقات ہو گئی، جو بڑا پریشان تھا. کہنے لگا حضرت آپ تشریف لے آئے ہیں، میرا ایک مسئلہ تو حل کریں، بڑا پریشان ہوں.
میرے ہاں اولاد نہیں ہے اور غریب بھی بہت ہوں، مفلسی ہے، غربت ہے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، فاقے ہیں، تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ اچھا اس نے بات پلے سے باندھ دی اور استغفار کرنا شروع کر دیا، 700 مرتبہ روز استغفار کرتا وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ استغفار، توبہ، یہ جو بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پریشان نہیں ہونے دیتا، اس کے غم دور ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پچھلے جمعے بھی میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کے غم دور ہوتے ہیں، اس کے دکھ دور ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ نماز روزہ کرنا نہیں اور خالی استغفار 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 نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے اور ساتھ میں استغفار بھی کرنی ہے، کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھ کے آپ کو یہی بتا سکتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں کیا سولوشن دیا ہے اس مسئلے کا، ٹھیک ہے۔ باقی مختلف لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں اور ہر بندہ اپنے طور پر یہ سمجھتا بھی ہے کہ ہم بینگ اے پاکستانی کیا کیا ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، ہم نے اپنے وطن کے لیے 8 دن تک کیا کچھ کیا، کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ سب ہم سمجھتے ہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اس کا جو اصل حل ہے اس کی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں عوام کو کسی طریقے سے۔ اگر یہ ساری قوم اگر نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ استغفار کرنے لگ جائے، توبہ کرنے لگ جائے، ہر روز 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، ہر روز رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور رات کو سو جائیں۔ اگلے دن کوشش کریں کہ گناہ نہ کریں، لیکن بتقاضۂ بشریت اگر پھر بھی گناہ ہو گئے ہیں پھر صلاۃ التوبہ پڑھیں، اپنا معمول بنائیں۔ شیطان ہم سے گناہ کروانے میں نہیں تھکتا، وہ ڈس ہارٹ نہیں ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ پر بھی استقامت کے ساتھ عمل کریں اور ہر روز ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کریں۔ یہ استغفار جو بندہ کرنے لگ جائے گا، استغفار کرنے کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میری تنگی دور ہونا شروع ہو گئی ہے، میرے دل کا خفقان دور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت حالات اتنے زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، میں پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہم نے پینک نہیں پھیلانی اور نہ ہم نے ڈس ہارٹ ہونا ہے، نہ ہم نے مایوس ہونا ہے۔ اور یہ جو لوگ آئے دن ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں نا، فلاں نے خودکشی کر دی اور فلاں نے معاذ اللہ اپنے بچوں کو مار دیا، یہ بزدلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پرلے درجے کی بزدلی ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی مجھے لوگ سن رہے ہیں، ہر طبقے کے لوگ سن رہے ہیں، غریب بھی سن رہے ہیں، امیر بھی سن رہے ہیں، چاہے جتنی بھی غربت ہو، ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور مایوسی کی ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تم نے نا امید، نظر رکھ اس کی رحمت پر، نہ گھبرا ڈوبنے والے، نظر رکھ اس کی رحمت پر، نہ گھبرا ڈوبنے والے، اسی دریا میں طوفان ہے، اسی میں اس کی رحمت ہے۔ جس دریا میں ہمیں طوفان نظر آ رہا ہے نا، یہ تلاطم خیز جو موجیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم ڈوبے کے ڈوبے، یاد رکھیں کہ اسی دریا میں طوفان ہے اور اسی میں اس کی رحمت ہے، بس ہماری توجہ اس کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر روز استغفار کا معمول بنائیں تمام حضرات، ہر روز استغفار کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں اور استغفار کریں۔ استغفار جتنی بھی کریں گے انشاءاللہ استغفار سے ہمارے رزق میں، ہماری تنگی میں انشاءاللہ کشادگی ہونا شروع ہو جائے گی، ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہمیں وہاں سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور من حیث القوم اگر ہم استغفار کا اہتمام کریں،
سارے لوگ، خاص طور پر ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی طبقے کے ساتھ ہے، چاہے ہماری آمدنی کم ہے زیادہ ہے، چاہے ہمارا کاروبار چل رہا ہے رک گیا ہے سلو ہو گیا ہے، چاہے ہم ملازم ہیں، چاہے ہم مل اونر ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، چاہے ہم ڈرائیور ہیں، کک ہیں، مزدور ہیں، کچھ بھی ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اگر یہ ٹھان لے کہ ہم نے استغفار کرنا شروع کر دینا ہے آئندہ سے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید بھی بلکہ نہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے مسائل انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ وار ہمارا بیان ہے۔ سب سے پہلا ہمارا یہ سبق ہے کہ ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، اور قرآن سے ہی انشاءاللہ ہم آپ کو ان مسائل کا حل پیش کریں گے کہ نیکسٹ سٹیپ ہم نے کیا اٹھانا ہے۔ استغفار کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے اگلا کام کیا کرنا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً، کنایتاً بھی نہیں، اشارتاً نہیں، بلکہ صراحتاً قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یوں کر لو۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے اس نے ہمیں بنایا ہے اور ہمارے مسائل کا سلوشن بھی اس نے بیان فرمایا ہے۔ ہمیں بنانے کے بعد بے یار و مددگار اس نے نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ سلوشنز جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم ان کو لے کر چلیں گے۔ تو پچھلے جمعے بھی ہم نے اس پر زور دیا تھا کہ ہم نے استغفار کرنا ہے، استغفار کو اپنائیں۔ آگے ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور اس مشکل وقت سے نکالے گا، ہماری مدد فرمائے گا، اور غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو۔ غم ہے گزر جائے گا، یہ گزرے گا تو انشاءاللہ خوشی آئے گی، نا امیدی نہیں ہے ہمارے ہاں، اور اللہ تبارک و تعالی ضرور ہم پر کرم فرمائے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم و کرم نازل فرمائے، بس ہمارے اس کی طرف رجوع لانے کی دیر ہے۔ دیکھیں آپ کی رحمتیں کیسے چھما چھم برستی ہیں، ہم دیکھیں کہ اس کے رحمت کے نظارے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں ان مسائل سے نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ میری تمام حضرات سے